यहोवा खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से आज हम सब के लिए पढ़ूंगी इंसान की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी 20 से लेकर 22 आयात। The book of Proverbs, chapter 4, verses 20 till 22. ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल न होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो उसको पा लेते हैं ये उसकी हयात और उसके सारे जिस्म की सेहत है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कुद्दूस और बाबरकत नाम में आप सबको हारून खान और मारिया खान का सलाम। प्रोग्राम राह, हक और जिंदगी के साथ एक दफा फिर हाजिर हैं। यहोवा खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके पाक कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। नाजरीन, आजकल की दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है। आज हम कुछ भी खरीदने से पहले उस प्रोडक्ट के बारे में जान लेना चाहते हैं, हम उसके बारे में तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं और ये तसल्ली कर लेना चाहते हैं कि आया ये चीज हमारे लिए मुफीद है या नहीं। कोई हमें कितना भी कन्विंस क्यों ना करे, हम चाहते हैं कि हम खुद उसके बारे में जानें और इस चीज का फैसला करें कि वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो फिर हमारा रवैया पाक कलाम के हवाले से ऐसा क्यों नहीं है? हम क्यों पाक कलाम की तहकीक नहीं करना चाहते? क्यों ये जिम्मेदारी हमने अपने पादरी साहिबान को दे रखी है कि वो पाक कलाम को हमारे लिए लेकर आए, उसके बारे में रिसर्च करें? नाज़रीन, ये हमारी सैल्वेशन, हमारी नजात का मसला है और इसका चार्ज हमें खुद ही लेना है ताकि हम खुदावंद के साथ उस रिलेशनशिप को कायम कर सकें। और यकीनन जब हम पाक कलाम को पढ़ते हैं और उसकी तहकीक करते हैं तो खुदावंद की पाक रूह हमारी मददगार होती है। खुदावंद का पाक कलाम यकीनन हमें फहम बख्शता है और ये हमें हिकमत और बेवकूफ़ी के बारे में बहुत डिटेल से बताता है। हारून, पाक कलाम के मुताबिक फिर बेवकूफ़ कौन है? हम खुदावंद का शुक्र करते हैं मारिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम खुदावंद के पाक कलाम के बारे में तहकीक और तफ्तीश कर रहे हैं और इस बात के लिए हम आपको भी इनकरेज कर रहे हैं। बेशक हमारे पादरी साहिबान, हमारे बुजुर्गान दीन हमारे लिए इज्जत की जगह पर हैं, लेकिन जैसे मारिया ने कहा हमें खुद भी कलाम पाक की तहकीक, तफ्तीश और उसकी जुस्तजू करने की शौक होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस हमें इस हवाले से बड़े वाज़ेह तौर पर बताती है कि जो कलाम की तहकीक और तफ्तीश करते हैं वो वाइज हैं, वो हिकमत रखते हैं और उन्हें हिकमत मैसर होती है खुदा उनके खौफ की वजह से, कलाम पाक की वजह से। और जो कलाम पाक को रिजेक्ट करते हैं, उससे दूर जाते हैं, वो कलाम पाक के मुताबिक बेवकूफ़ हैं। दे आर कॉल्ड फूलिश, उन्हें नादान कहा गया है। कलाम पाक में मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ पैसेजेस में इस हवाले से बड़े वाज़ेह तौर पर बताया गया है, जो कि मेरे खुद अपने लिए भी हैरानी का बायस था। लेकिन जब इस हवाले से तहकीक करें, जब हम इस हवाले से जुस्तजू करें, जब इस हवाले से हम कलाम पाक में देखें, भालें, तो हमें पता चलता है कि खुदावंद हमें बेवकूफ़ी और बेवकूफ़ों के हवाले से बताते हैं ताकि हम उनसे दूर रहें। जैसा हमने मुख्तलिफ गुज़श्ता प्रोग्राम्स में, प्रीवियस प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात की है कि कलाम पाक किसी चीज़ को जो है वो छुपाता नहीं है, बल्कि बुराई को भी वाज़ेह करके दिखाता है ताकि हम उससे बचें। तो इसी तरह कलाम पाक में बेवकूफ़ों के हवाले से, फूलिशनेस के हवाले से, फूल्स के हवाले से 201 पैसेजेस हैं। और जो हवाला मारिया ने इमसाल में से पढ़ा, बड़ी खूबसूरत किताब है। प्रोवर्ब्स की किताब एक नहायत ही शानदार किताब है जिसके मुख्तलिफ प्रीसेप्ट्स को, जिसके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ मसीहत नहीं बल्कि दुनिया के बाकी मज़ाहिब और बाकी कौमें भी इस्तेमाल करती हैं। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि कलाम पाक हमें फुलिशनेस से बाज रहने की बड़ी वाज़ेह जो है वो गाइडेंस फराहम करता है। Who are fools? कौन लोग जो हैं वो कलाम पाक के हवाले से, कलाम पाक की रूह से जो है वो बेवकूफ़ या अहमक करार दिए जाते हैं। आए खुदा के पाक कलाम में से पढ़ें साम 14, उसकी पहली आयत, ज़बूर 14 फर्स्ट वर्स। यहाँ लिखा है, अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए, कोई नेकोकार नहीं। आमीन। आमीन। सो हम देखते हैं कि कलाम पाक की बेसिक डेफिनेशन से बेवकूफ़ या अहमक कौन है? वो
جو خداوند کی ڈیٹی کو، خداوند کو نہیں مانتے. اور اس حوالے سے ہم اس ماڈرن ورلڈ میں دیکھتے ہیں کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو خداوند کے کلام سے، خداوند کی ہستی سے، خداوند کی الوہیت سے جو ہے وہ انکاری ہے، اور خداوند کا کلام انہیں بیوقوف یا احمق قرار دیتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں امثال ہی کی کتاب میں سے، پرووربز میں سے، اس کی 14th چیپٹر اور 9th ورس میں سے، جہاں پر خداوند کا کلام ہمیں اس حوالے سے بتاتا ہے کہ اور کون لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں، جن کے حوالے سے کلام پاک ہائی لائٹ کر رہا ہے، نشاندہی کر رہا ہے. یہاں لکھا ہے کہ احمق گناہ کر کے پھنستے ہیں. جی، وہ لوگ جو اپنی سنفل لائف میں، اپنی گناہ آلودہ زندگی میں انجوائے کر رہے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مسیحت کا ٹھپا لگ گیا ہے، ہم کسی جو کنونشن ہے اس میں پادری صاحب کے پیچھے 2-4 لائنیں بول کر اپنی نجات پا چکے ہیں، اب ہم جو ہے جو مرضی کرتے رہیں، ہم اپنی گناہ آلودہ زندگی کو بھی کیری آن کرتے رہیں، یا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم کچھ عرصے بعد جو ہے وہ توبہ کر لیں گے، جب ہم بزرگ ہو جائیں گے، جب اپنی جوانی کو جو ہے انجوائے کر لیں گے تو اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے. عزیزو، خداوند انہیں احمق قرار دیتے ہیں، انہیں فولز کہتے ہیں. اور کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ فولشنس نہ کریں، آپ یہ غلطی، یہ نادانی نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ گناہ آلودہ زندگی کو انجوائے کریں، سنفل لائف کو انجوائے کریں اور اس میں مزید دھستے جائیں. خداوند آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے بچیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ خداوند کے جو پلان ہے، خداوند کی جو سیلویشن کا پلان ہے، خداوند کی جو نجات ہے جو اس کے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے ملتی ہے، اس کی حقارت کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ اس موقع پر جو ہے وہ اس ڈاکو کی مثال دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اس ڈاکو نو بھی تے آخری ٹائم تے نجات مل گئی سی تے اسی بھی جڑا اپنے بسترے مرگ تے، یعنی کہ اپنے جو ڈیتھ بیڈ ہے اس پر توبہ کر لیں گے تو تب بھی ہمیں جو ہے وہ نجات مل جائے گی، اس وقت تک تے اسی انجوائے کریے. No, that is a very wrong concept. That is a very wrong way of looking at things. اس لیے کہ آپ کو کیا پتا کہ کب آپ کی جان جو ہے وہ آپ سے لے لی جائے گی. خداوند کا کلام اس حوالے سے ہمیں پھر بتاتا ہے ایسے لوگوں کے حوالے سے بھی جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پلاننگ کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، اور ان کی زندگی کے حوالے سے بھی جو ہے کس وقت خداوند کا بلاوا آ جائے. لوکا کی انجیل میں، مقدس لوکا کی انجیل میں اس کے 12ویں باب میں ہم ایک خوبصورت تمثیل خداوند یسوع المسیح کی زبانی سنتے ہیں. میں ماریہ سے کہوں گا کہ اسے ہمارے لیے پڑھ دیں. جی، میں پڑھوں گی لوکا کی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے. یہاں لکھا ہے، اس نے اس سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی. بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں. اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھڑیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ. مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں. آمین. سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ایسے لوگوں کو جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے پلانز ہیں اور وہ بڑی دیر تک زندہ رہیں گے، خداوند انہیں نادان کہہ رہے ہیں، خداوند انہیں فولش کہہ رہے ہیں. عزیزو، جو نئی ریفرنس بائبلز ہیں ان میں ایکچولی اس کو نادان شخص کی تمثیل بھی کہا جاتا ہے، اور ہم اس حوالے سے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے بائبل مقدس میں، کلام مقدس میں رکھی ہے. جیسے ماریہ نے کہا، اور ہمارا آپ کے ساتھ ان پروگرامز کو، صرف یہی پروگرام نہیں، اور بھی جو بھی ہم پروگرامز کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں بھی کلام پاک کو پڑھنے کا، اس کی تحقیق تفتیش کرنے کا شوق پیدا ہو. آپ کلام پاک کو شوق سے پڑھیں، اس کی تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اور اس حوالے سے جو غلط روایات ہیں، اپنے بزرگوں کے کہے کے مطابق بزرگوں نے بہت اچھی روایات بھی ہمیں دی ہیں. ہر روایت، ہر بات جو ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن بہت سی باتیں ایسی کلام پاک کے ساتھ جو منسلک نہیں ہے، جو اس کے ساتھ میل نہیں کھاتی، جو اس کی ضد ہیں، جو خداوند کی حکم کی ضد ہیں، وہ بھی ہمارے پاس آ گئی ہیں. کیا ہم انہیں ویسے ہی فالو کرتے رہیں just because someone has said that to us, someone has just
passed on the baton to us. No, we need to actually check them against the word of God. खुदावंद के कलाम की रोशनी में उन्हें चेक करें, उन्हें परखें, क्योंकि खुदावंद का कलाम ही वो कसौटी है, वो मेजरिंग स्टिक है, जिसकी बदौलत हम देख सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और जैसे आज हमने ये देखा कि वो शख्स जो अपने गुनाहलुदा जिंदगी में भी खुश है, वो शख्स जो अपने फ्यूचर प्लान्स करता रहता है, अपनी दुनियावी जिंदगी में इस कदर मगन है, लेकिन उसे अपनी निजात का और खुदावंद के साथ का जो उस रिलेशनशिप का है उसका कोई एहसास नहीं है। They are fools according to the word of God. वो नादान है, वो अहमक है, और खुदावंद नहीं चाहता कि आप नादान कहलाएं, आप अहमक कहलाएं, आप बेवकूफ कहलाएं। खुदावंद चाहता है कि आप उसकी निजात को एंजॉय करें, उसमें आप खुश रहें। और खुदावंद के कलाम में एक और भी हिस्सा है, एक और भी कैटेगरी है जिसको खुदावंद कहते हैं कि वो फूल्स हैं, वो दे आर फूलिश पीपल। मैं उस हवाले से भी मारिया को कहूंगा कि वो हवाला पढ़ दें, Proverbs 23:9, इमसाल उसका 23वां बाब और 9वीं आयत। यहाँ लिखा है कि अपनी बातें अहमक को ना सुना, क्योंकि वो तेरे दानाई के कलाम की तहकीर करेगा। आमीन। सो हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम जो दानिश से, हिकमत से, नॉलेज से, विजडम से भरा हुआ है, वो उन लोगों के लिए जिनको खुदावंद का कलाम बेवकूफ या अहमक करार दे रहा है, वो इसको रिजेक्ट करते हैं। जहां पे आप हिकमत की, दानिश की, अक्लमंदी की, कलाम पाक की बात करें और कोई उसको रिजेक्ट करे, तो अजीजो ये बड़ी वाज़ेह निशानी है कि वो कलाम पाक की रोशनी में बेवकूफ है, वो अहमक है। और खुदावंद यीशु मसीह भी इस हवाले से हमें मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब में, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 6 में कहते दिखाई देते हैं कि पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पाँव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़े। पाक चीज क्या है? पाक चीज खुदावंद का कलाम है, क्योंकि खुदावंद का कलाम ताया हुआ है, और जो ताई हुई चीज होती है वो पाक होती है। खुदावंद के कलाम से पाक क्या चीज है? कोई भी नहीं। और मोती किसे कहा गया है? मोती भी खुदावंद यीशु मसीह है, वो जिंदा कलाम है, जिंदा तौरेत है। और अजीजों, खुदावंद कहते हैं कि वो लोग जो नादान हैं, वो जो इन मोतियों की, इन बेशकीमत पाक चीजों की कदर नहीं करते, वो कुत्तों की मानद है, वो सूरों की मानद है। कुत्ते कौन थे? नापाक थे। सूअर कौन थे? नापाक थे। खुदावंद पाकी में और नापाकी में फर्क करते हैं, अक्लमंदी में और बेवकूफी में फर्क करते हैं, हिकमत में और नादानी में फर्क करते हैं। खुदावंद पाक है। खुदावंद का कलाम क्या कहता है? मैं पाक हूं, इसलिए तुम भी पाक बनो। और खुदावंद कहते हैं कि जो पाक हैं और पाक बनना चाहते हैं, वो हिकमत को हासिल करेंगे। हिकमत पुकारती है, इमसाल की किताब में हम पढ़ते हैं, हिकमत पुकारती है। खुदावंद का कलाम आज पुकार रहा है कि आप कलाम पाक के साथ अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक को जोड़ें, पढ़ें, तहकीक करें, तफ्तीश करें और खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ें, हिकमत में आगे बढ़ें। खुदावंद का कलाम हिकमत बख्शता है, खुदावंद का खौफ दानिश बख्शता है। और अजीजों, खुदावंद कहते हैं कि जो पाक चीज को, कलाम को, जो मोती को, खुदावंद यीशु मसीह को रिजेक्ट करता है, वो कुत्तों और सूरों की मानद है, वो नापाक है। खुदावंद अपने में, अपने लोगों में और उनमें फर्क करते हैं। खुदावंद कहते हैं, once they reject you, the word of God, then you should treat them as unholy people. वो अनहोली हैं, वो बेवकूफ हैं, सिर्फ बेवकूफ नहीं बल्कि अनहोली। दिस इज अ मेजर डिस्टिंक्शन, एक डिफरेंशिएशन हो रही है। और हमें इस बात को समझना है कि हम उस कैटेगरी में ना जाएं जो खुदावंद यहाँ पर कह रहे हैं, बल्कि हम आप सबों को ये इनकरेज करते हैं कि खुदावंद के कलाम को सीखें, उसे पढ़ें, उसमें आगे बढ़ें और हिकमत में, खुदावंद के खौफ में, खुदावंद की नजदीकी में उसके साथ आने वाले हैं। बिल्कुल हारून, और एक बहुत खूबसूरत हवाला है इंसाल के पहले बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। जी हाँ मारिया, बेशक जो अहमक हैं वो खुदावंद की हिकमत की, इस तरबियत की हकारत करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन है। और इंस्ट्रक्शन को, तरबियत को, नसीहत को
عبرانی میں تورا کہتے ہیں، ہیبرو میں اس کو تورا کہتے ہیں، جو کہ خدا کے کلام کی پہلی 5 کتابیں، ان کو انسٹرکشن، خدا کی نصیحت یا تربیت کہا جاتا تھا۔ تو عزیزو، جو خدا کے کلام کو، خدا کے کلام کی ان باتوں کو، ان کتابوں کو جو ہے وہ حقیر جانتے ہیں، وہ خدا کے کلام کی ڈیفینیشن کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق وہ بے وقوف ہیں، وہ احمق ہیں۔ خدا کے کلام کی حقارت نہ کریں، بائبل مقدس کی حقارت نہ کریں، اس کو ناچیز نہ جانیں، اس کو ترک ہوا نہ کہیں، اس لیے کہ ایسا کرنے سے آپ خداوند سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ بالکل ہارون، اور ہم خدا یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے لوگوں کو شفا دی یا کسی نے ان کو ریفرنس دیا تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جا کر اپنے کئی کاہنوں کو دکھا، یا جو توریت میں لکھا ہے ان حکموں کو پورا کر۔ تو انہوں نے کبھی بھی اپنی زمینی زندگی میں ان حکموں کو ریجیکٹ نہیں کیا، اور آج ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کا ماننا اب ضروری نہیں ہے۔ بالکل، اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں جو احمق ہے، جیسے خدا کا کلام ہمیں امثال میں بتا رہا ہے، وہ خدا کی تربیت کی، نصیحت کی، توریت کی حقارت کرتا ہے۔ جو وائز ہے، جو حکیم ہے، جو حکمت رکھتا ہے، وہ پرووربز 9:9 کے مطابق، امثال 9ویں باب کی 9ویں آیت، بڑا آسان سا حوالہ ہے، امثال 9 باب 9ویں آیت، اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ دانا کو تربیت کر اور وہ اور بھی دانا بن جائے گا، صادق کو سکھا اور وہ علم میں ترقی کرے گا۔ آمین۔ سو دیکھیں کہ آپ جب کسی کو سکھائیں اور کلام کی بات سکھائیں اور خدا کے خوف کی بات سکھائیں اور وہ اس کو قبول کرے، تو خدا کے کلام کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ دانا ہے، وہ باحکمت شخص ہے، اور خدا اس کو مزید یہ بلیسنگ دے رہے ہیں۔ سو کئی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حکمت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ عزیزو، اگر آپ خدا کے خوف میں چلیں گے، خدا کے کلام کی باتوں کو ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے، تو آپ حکمت حاصل کریں گے اور اس میں مزید بھی بڑھتے جائیں گے۔ اور جیسے ماریہ نے شروع میں کہا بھی کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، دنیا جہان میں پڑھائی لکھائی کا رجحان آگے بڑھ رہا ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ پاکستان، ہندوستان، چین، جاپان، انگلستان، کیا ہر جگہ جو ہے وہ پڑھائی کا زور بڑھ رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کچھ ایسے حلقوں میں بیٹھے جہاں پر بہت زیادہ پڑھے لکھے PhD والے لوگ بھی ہیں، لیکن اگر وہ خداوند کے کلام سے دور ہیں، تو عزیزو خداوند کے کلام کے مطابق، بائبل مقدس کے مطابق وہ حکیم نہیں ہیں۔ They are not intellectuals, they are worldly intellectuals, but according to the word of God، اگر وہ بیسک نالج سے بھی، خداوند کی ڈیٹی سے بھی، خداوند کی الوہیت، خداوند کی ہستی سے بھی نا واقف ہیں، تو پھر ایسے علم کا کیا فائدہ جو انہیں خدا کو ایکسیپٹ کرنے سے ہی دور کر رہا ہے۔ ہمیں بے شک دنیاوی علوم حاصل کرنے ہیں، اور بے شک ان سے ہمیں خداوند کے کلام کی سمجھ ملتی ہے، اور دس از اے ٹو وے پروسیس۔ لیکن اگر کچھ لوگ دنیاوی علوم میں اس قدر آگے بڑھ جائیں اور خداوند کے کلام سے، خداوند کی ہستی سے دور ہیں، تو پھر عزیزو we need to bring God to them, we need to bring the word of God to them as well، تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ شاید ہم آپ کے جتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں، دنیاوی علوم میں ہم اتنے ماسٹر نہیں ہیں، لیکن خداوند کے کلام کی سچائیاں ہمارے پاس ہیں، اور یہ روشنی، یہ حکمت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ And I will encourage all of you کہ آپ ایسا ضرور کریں۔ بالکل ہارون، اور میں ایک بات جو پوچھنا چاہتی ہوں وہ خاص طور پر یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے اور ہم نے نجات پا لی ہے، تو اب ہماری ذمہ داری جو تھی وہ پوری ہو گئی ہے، once saved is always saved۔ کیا یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق جو سوال ماریہ نے کیا اس کا جواب نہیں میں ہے۔ Once saved is not always saved، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بہت سے ایسے لوگوں کے حوالے سے بتاتی ہے تھرو آؤٹ دا بائبل، پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی، جنہیں خداوند نے چنا، جنہیں خداوند نے بلیس کیا، یہاں تک کہ ان کو بادشاہ بھی بنایا۔ مثال کے طور پر ساؤل بادشاہ، but then he lost his salvation, then he lost his gift, then he lost his blessing، کیونکہ اس نے خداوند کو ترک کر دیا، اس نے خداوند کی بات ماننے سے، اس کی فرما برداری سے اس نے جو ہے وہ کنارہ کشی کر لی۔ بڑا مشہور حوالہ ہے جہاں پر بزرگ سیموئل نبی جو ہیں وہ ساؤل کو کہتے ہیں کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔
اور ساؤل کو جب یہ بات بتائی گئی تو اس کو یہ کہا گیا کہ تو نے خدا کا حکم نہیں مانا. تو خدا کا حکم ماننا جو ہے عزیزو وہ میرے اور آپ کے لیے آج بھی اتنا ہی پرٹیننٹ ہے، امپورٹنٹ ہے. پھر ہم نئے عہد نامے میں اور کئی مثالیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اعمال کی کتاب کی جانب، جی ہاں، بک آف ایکٹس کی جانب آپ کی توجہ دلاتا ہوں، جہاں پر ہمیں حننیہ اور سفیرہ نظر آتے ہیں جنہوں نے خداوند کے کلام کے مطابق نجات حاصل کر لی ہوئی تھی. وہ ایمانداروں کے گروہ کا حصہ تھے، اس جماعت میں شامل تھے جس میں بزرگ پطرس اور بزرگ یوحنا اور یعقوب تھے. اور اسی جماعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پاک روح کے ساتھ اور جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، وہ اس دولت کو اپنے لیے، اس لالچ کو اپنے لیے چنتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے اس نجات میں سے کاٹ ڈالے جاتے ہیں. یہودا اسکریوتی کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں جو کہ خداوند کی پاک روح سے معمور تھے اور جا کر بیماروں کو شفا دیتے تھے، بدروحوں کو نکالتے تھے. خداوند نے ان 12 کو بھیجا اور وہ 12 کے 12 جو ہے جن میں یہودا اسکریوتی بھی شامل ہیں، وہ واپس آ کر خداوند کو کہتے ہیں کہ ہم بیماروں کو شفا دیتے ہیں، بدروحوں کو نکالتے ہیں. اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی اس نجات کو کھو بیٹھتے ہیں. بڑا خوبصورت حوالہ ہے دوسرا پطرس اور اس کا دوسرا باب، سیکنڈ پیٹر اور سیکنڈ اس کا چیپٹر، جہاں پر ہم یہ پطرس کی معرفت پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنس جاتے ہیں اور ان سے مغلوب ہوتے ہیں، تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوتا ہے، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا. ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف. سو پیپل کین لوز دیئر سیلویشن، لوگ اپنی نجات کھو سکتے ہیں. اور عزیزوں میں آپ کو یہ بات بڑے واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں آج کے پروگرام کے تناظر میں کہ فار یور ڈیسٹینیشن، جو کہ سیلویشن کا بہترین جو ہے وہ انجام ہے، رزلٹ ہے، اس کے لیے ہمیں فولشنس سے، بے وقوفی سے بچنا ہے، نادانی سے بچنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، کیونکہ نافرمانی جو ہے وہ بے وقوفی ہے. نافرمانی جو ہے خدا کے کلام سے دوری جو ہے وہ نادانی ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، یعنی خدا کے کلام سے دور نہیں رہیں گے، ہم یہ نادانی نہیں کریں گے، تو ہماری ڈیسٹینیشن جو ہے، ہماری جو منزل ہے، وہ جو ہماری سیلویشن کا اچھا انعام ہے، وہ سیلویشن جو ہمیں خدا یسوع مسیح کی معرفت مفت میسر ہوئی ہے، فضل ہوا ہے ہم پر، تو ہم اس فضل کو حقیر نہ جانیں بلکہ اس میں آگے بڑھیں، ترقی کریں اور شوق اور جستجو سے خدا کے کلام کی پیروی کرنے والے ہوں. یقیناً ہارون متی کی انجیل اس کے 7ویں باب اور اس کی 24 سے لے کر 27 آیات بہت خوبصورت ہے اور وہ میں سب کے لیے ضرور پڑھنا چاہوں گی. یہاں لکھا ہے کہ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکری، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی. اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. آمین. عزیزو، خدا یسوع مسیح کے یہ الفاظ وہ گولڈن ورڈز ہیں، وہ سنہری الفاظ ہیں جو کہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے. خداوند بے وقوف اور عقل مند شخص کا ڈیفرنس بتا رہے ہیں. عقل مند شخص وہ ہے جو خداوند کے کلام کو سنتا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتا ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. عزیزو، اسی لیے وہ ریویلیشن میں، مکاشفہ کی کتاب میں کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ آدمی جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے. عزیزو، اگر ہم عمل کرنے والے بنیں گے تو ہم خداوند میں حکمت والے بنیں گے. لیکن اگر ہم صرف سن کر اس کو اپنے ایک کان سے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں تو پھر خداوند ہمیں بے وقوف کہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم بے وقوف کہلائیں. کوئی بھی نہیں چاہے گا عزیزو کہ اس کو بے وقوف یا احمق کہا جائے. تو پھر خداوند کے کلام کے حوالے سے ہم کیوں اس ٹائٹل کو، اس نیگیٹو ٹائٹل کو اپنانا چاہتے ہیں؟
آئیں اگر ہماری زندگیوں میں کہیں پہ کوئی نادانی یا بے وقوفی ہے تو اسے کلام کی روشنی سے دور کریں، خداوند کے کلام میں آگے بڑھیں اور خداوند کی حکمت کو اپنے اندر قبول کریں، اس کے خوف میں آگے بڑھیں تاکہ یہ روشنی دیا بن کر اوروں کو بھی روشن کرنے والی ہو۔ خداوند آج کے پروگرام سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ آمین۔